عام طور پر انسان اس پر کم قناعت کرتا ہے جو اس کے پاس ہے، اور اس کی زیادہ طمع رکھتا ہے جو دوسروں کے پاس ہے۔ انسان ہمیشہ متاثر، لشپش کرتی گاڑی پاس سے گزر جائے کسی اور کی تو انسان اس سے متاثر ہو جاتا ہے، کسی دوسرے کے بنگلے کے پاس سے گزرے تو انسان بڑا متاثر ہو جاتا ہے اس سے۔ ہندوستان میں ایک معروف محدث تھے، انہوں نے ایک دفعہ کلاس میں اپنا ایک واقعہ سنایا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ میں دہلی کی جامع مسجد میں عصر کی نماز پڑھا کرتا تھا، اور شکل و صورت میری درمیانی سی تھی، کالا سا رنگ تھا، چھوٹا سا قد ہے، اور یعنی کوئی جو ایک اپیرنس انسان کرتا ہے بڑی وجاہت والی اور ایک اگریسو پرسنالٹی، اٹریکٹیو، ویسی شخصیت میری نہیں تھی۔ جب میں نکلتا تھا مسجد سے تو مسجد کے پاس ہی سیڑھیوں کے ساتھ ایک نوجوان، لمبا چوڑا اونچا قد، موٹی آنکھیں، بڑا خوبصورت رنگ، بڑے خوبصورت بال اس کے، اچھی پرسنالٹی والا، اور وہ اپنا مست ہوتا تھا، ایسے آسمان کی طرف بس دیکھ رہا ہے اور گم ہے اپنے خیالات میں۔ اور مجھے ہمیشہ یہ لگتا تھا کہ یہ اس کو مجھ سے کوئی کنسرن نہیں ہے، اس کا اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہم جیسوں کی طرف، اور اپنے بارے میں اگرچہ زبان سے تو کبھی نہیں میں نے کہا، لیکن ایک تاثر یہی ابھرتا تھا کہ یہ اللہ نے مجھے کیا شکل و صورت دے رکھی ہے، شکل و صورت تو یہ ہوتی ہے جو اس کی ہے۔ تو میں اس سے متاثر اور زبان حال سے گویا اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتے ہوئے گھر لوٹا کرتا تھا، اگرچہ اس زبان سے میں نے کبھی شکایت نہیں کی تھی اللہ سے کہ اللہ یہ تو مجھے کیسی شکل و صورت دے رکھی ہے، لیکن پوری میری جو باڈی لینگویج تھی گویا کہ وہ ایک قسم کے سراپا شکایت ہوتی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ یہ ایسا تو نے مجھے کیوں نہیں بنایا۔ اور یہ ہر روز اس خیال کے ساتھ میں عصر کی نماز پڑھ کے اس کو دیکھتے دیکھتے گھر چلا جاتا تھا۔ 5-7 دن گزر گئے تو ایک دن اس نے، کہتے میں گزرا جب اسی وقت پر، اس نوجوان نے مجھے پیچھے سے آواز دی، اور میں ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا کہ اتنا وجیح جوان کبھی ہم جیسے کالے اور بدصورت شکل والوں کو بھی کبھی پکارے گا۔ تو میرا بالکل دماغ ہی معوف ہو گیا، مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ اس نے مجھ سے کسی نے مجھے آواز دی ہے کہ نہیں۔ مبہوت، کہتے میں سکتے کے عالم میں کھڑا ہو گیا۔ تو پھر اتنے میں وہ میرے قریب آ گئے اور مجھے کہنے لگا کہ مولوی صاحب آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ کہتے مجھے ونس اگین، مطلب میں ابھی تک اس کیفیت سے نہیں نکلا تھا کہ یہ نوجوان اتنا خوبصورت ہے، یہ مجھ سے کچھ کہہ رہا ہے۔ تو خیر کہتے میں نے بڑا سنبھال کے اپنے آپ کو، میں نے کہا جی فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ کہتے مجھے کوئی تعویذ دے دیں، کوئی چیز مجھے دم کر کے دے دیں تاکہ میری بیماری ختم ہو جائے۔ اس لمحے کہتے مجھے لگا، میں نے کہا اچھا آپ کو کیا بیماری ہے؟ کہنے لگا مولوی صاحب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ مجھے کیا بیماری ہے، میں نا بیٹھ نہیں سکتا، میں لیٹ نہیں سکتا، سارا دن گھر میں کھڑے کھڑے جب میں تھک جاتا ہوں میں سو نہیں سکتا، سارا دن جب میں گھر میں کھڑے کھڑے تھک جاتا ہوں پھر میں اس وقت تھوڑی دیر کے لیے باہر نکل آتا ہوں، میں اس اذیت سے اب تنگ آ چکا ہوں، آپ مجھے کوئی تعویذ دے دیں، کوئی چیز دم کر کے دے دیں تاکہ یا تو میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے یا میری آنکھ پکی بند ہو جائے، کب تک میں کھڑا رہ سکتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں اس وقت مجھے اچانک میرے قدم واپس زمین پر آئے اور میں نے مغرب کی نماز میں اللہ سے جا کے معافی مانگی کہ اللہ یہ جو ایک اگرچہ زبان پر تو نہیں آیا تھا لیکن باڈی لینگویج تو بتا رہی تھی نا کہ میں ناشکروں میں شامل تھا، تو اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے ان تمام نعمتوں کے اوپر جو اللہ نے ہمیں عطا کر رکھی ہیں، اور ہمیشہ اپنے سے نیچے، ہمارے نانا کہا کرتے تھے کہ بیٹا اپنے سے نیچوں کو دیکھا کرو، دنیا میں اپنے سے نیچوں کو دیکھا کرو، دینداری میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھا کرو، وہ کہاں جا رہا ہے تو میں کیوں پیچھے رہ گیا ہوں۔ هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني